الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ماہ شعبان المعظم جیسا مہینہ عطا کیا۔ یہ کروڑہ احسان ہے مالک کا، اور اس میں ایک رات بہت ہی مبارک رات آنے والی ہے۔ چونکہ شعبان المعظم کے بارے میں آپ کو کل والے ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اور 2-3 دن اور انشاءاللہ لگیں گے۔ میں آپ کو انشاءاللہ اپنے علم کے موافق شعبان المعظم کے نوافل اور اس مبارک مہینے کی برکتیں، رحمتیں، سب کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ باغور سماعت کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا رحیم و کریم ہے۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ماہ شعبان کے روزے کیوں اتنے پیارے تھے، اور اللہ کے رسول کیوں اس طرح سے روزہ رکھا کرتے تھے؟ آئیے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ جس طرح شعبان کے روزے رکھتے ہیں اور کسی مہینے میں نہیں رکھتے ہیں، تو اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شعبان، چونکہ رجب اور رمضان یہ دونوں مبارک مہینہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پہ اپنی رحمتیں، برکتوں کو لٹاتا ہے، تو ان دونوں کے بیچ میں ہے، اور اس میں کیا ہے لوگوں کو معلوم نہیں۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں بندوں کے رزق لکھے جاتے ہیں، اور سال کے اندر کون مرے گا وہ بھی اسی مہینے میں لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں، میرے نزا کا وقت جب لکھا جائے، تو اس وقت میں روزے سے رہوں۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ کیا چلا میرے دوستوں کہ ہمیں اور آپ کو بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پیاری سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش و مغفرت طلب کرتے رہیں، اس لیے کہ بہت ہی مبارک ہے۔ میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ آئیے اب اس مبارک رات کے بارے میں جو 15ویں شب ہے، یعنی آج 3 شعبان المعظم ہے، اور جمعرات کے دن 14 شعبان ہوگا، اور جمعرات کا دن گزار کر رات میں ہم سبوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو پیش کر کے اور اللہ سے بخشش و مغفرت طلب کرنی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم و احسان دیکھیں کہ اس سال الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں پہ رحمتوں کا نزول اس طرح فرما رہا ہے کہ ایک تو یہ مبارک شب برات کی رات، اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 راتوں میں دعائیں رد نہیں ہوتی، اس میں ایک جمعے کی رات ہے۔ تو اس مرتبہ جو شب برات آ رہی ہے وہ جمعے کی رات میں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ڈبل رحمتیں ملنے والی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس مہینے کی 15ویں رات یعنی شب برات، اللہ اکبر، یہ بڑی شان والی رات ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ کہتا ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا جو میں اس کی توبہ قبول کر لوں۔ اللہ اکبر۔ اور اس رات میں جو بھی دعائیں ہم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 راتوں میں دعائیں رد نہیں ہوتی، اس میں ایک رات جو ہے شب برات کی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو چند دن باقی ہیں، وہ دن، وہ راتیں نصیب کرے، اور اس دن روزہ رکھیں۔ کم سے کم اس مہینے میں 13، 14، 15 یہ 3 دن روزہ ضرور رکھیں، اس کی بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور
میرے محترم، یہ مبارک رات شب برات کی رات، جس میں اللہ تبارک و تعالی بھلائیوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 راتیں ایسی ہیں جس میں بھلائیوں کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ ایک عید الفطر کی، ایک عید الاضحیٰ کی، اور ایک شعبان المعظم کی، اور چوتھے عرفہ کی رات۔ اللہ اکبر! یہ 4 راتوں میں اللہ تعالیٰ بھلائیوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور چند ایسے شخص ہیں جس کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی، میں ان کو بتاؤں گا آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ۔ باقی جتنے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعائیں کرتے ہیں اس کی بخشش و مغفرت بھی اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے، اور اس کے تمام جو مرادیں مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام مرادوں کو پوری کرتا ہے۔ سیدنا ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 15ویں شب کو جبریل امی میرے پاس تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ آپ نمازیں ادا کر لیں، اور پھر کہا کہ آسمان کی طرف سر کو اٹھائیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہیں تو جبریل امی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج کے دن 300 دروازے، رحمت کے 300 دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اور پھر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ چند لوگ ایسے ہیں جن کی آج بخشش و مغفرت نہیں ہوگی، باقی اللہ تبارک تعالیٰ سب کی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ تو سب سے پہلا شخص اس میں وہ ہے کہ مشرک یعنی شرک کرنے والا، دوسرا بدکار عورت، اور تیسرے بغض و کینہ رکھنے والے، اور چوتھے شراب پینے والے اور بدکاری کرنے والے۔ ان پانچوں کی بخشش و مغفرت۔ پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان لوگوں کی بخشش و مغفرت اس صورت میں ہوگی کہ یہ سچی توبہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ سچی توبہ کر لیں تو ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور میرا رب اتنا بڑا کریم ہے کہ یا رسول اللہ رحمت کے 300 دروازوں میں 299 دروازہ اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے، اور شرابیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے ایک رحمت کے دروازے کھول کے رکھتا ہے، یہاں تک کہ موت سے پہلے وہ توبہ کر لیں، اور اگر یہ توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر جنت البقیع کی طرف تشریف لے جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک پروردگار تو اپنی رحمتوں کے تمام دروازوں کو ہم پہ کھول دے۔